حضرت علی ابن طالب کی ولادت اسلامی کیلنڈر سے لگ بھگ 23 سال پہلے مکہ مکرمہ میں 13 رجب 30 عام الفیل اور انگریزی تاریخ کے مطابق 29 ستمبر اور 599 عیسوی کو ہوئی۔ بعض علماء کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، لیکن بعض علماؤں کا اس میں اختلاف ہے۔ ان کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت ابو طالب اور آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا حضرت ابو طالب کے فرزند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 30 سال چھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت عطا فرمائی تو جن خوش نصیب لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ان میں نمایاں نام حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف انہیں نصیب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن ایک موقع پر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و حکمت سے بھرپور ایسے فیصلے سنائیں گے جنہیں سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دھیان سے سنیں اور بنا اسکیپ کیے لاسٹ تک دیکھیں۔ حضرت عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک سائل آیا اور سوال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو میں نے انہیں جو 6 درہم دیے تھے ان میں سے 1 درہم دے دے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور آ کر کہا، والدہ کہتی ہیں کہ وہ 6 درہم تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آٹے کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس آدمی کا ایمان سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس بندے کو اس چیز پر جو اللہ کے قبضے میں ہے زیادہ اعتماد نہ ہو بنسبت اس چیز کے جو کہ بندے کے قبضے میں ہے۔ تم جا کر اپنی ماں سے کہو کہ وہ 6 درہم دے دے۔ چنانچہ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 درہم دے دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 6 درہم سائل کے حوالے کر دیے۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا۔ ان کے پاس ایک اونٹ تھا اور وہ اس اونٹ کو بیچنا چاہتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا کہ وہ اس اونٹ کو کتنے میں بیچنا چاہتا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، میں اسے 140 درہم میں بیچوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس اونٹ کو ادھر باندھ دے مگر ایک شرط پر کہ میں اس کی قیمت کچھ دیر کے بعد ادا کروں گا۔ اس شخص نے رضامندی ظاہر کر دی۔ وہ شخص مان گیا اور اونٹ کو باندھ کر چلا گیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کھڑے ہی تھے کہ ایک اور شخص آیا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ اونٹ میرا ہے۔ اس شخص نے کہا، کیا آپ کا ارادہ اس سے بیچنے کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں۔ اس شخص نے قیمت پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اونٹ کی قیمت 200 درہم بتائی۔ اس آدمی نے 200 درہم دے کر وہ اونٹ لے لیا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص آیا جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے 140 درہم دے دیے اور 60 درہم لے کر حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہیں وہ 60 درہم دے دیے۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یہ کہاں سے آئے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ وہ ہیں جس کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے اور ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 خرچ کرے گا اس سے 10 ملیں گے۔ چنانچہ میں نے اس سائل کو 6 درہم دے دیے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے عوض 60 درہم دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور صداقت دور دور تک مشہور تھی، لہٰذا لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے اور جب ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لوٹا دیا کرتے تھے۔
ہجرت مدینہ کی رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس رکھی ہوئی ساری امانتیں سپرد کی اور ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان امانتوں کو صاحب امانت تک پہنچا دیں۔ صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ابو سفیان کے بیٹے حنظلہ نے عمیر کو بلایا اور اس سے کہا، تم علی ابن طالب کے پاس جاؤ اور اس سے 80 مسکات سونے کا دعویٰ کرو کہ میں نے یہ سونا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف کوچ کر گئے اور علی ان کے وکیل ہیں۔ ان سے جا کر کہو کہ آپ میری امانت مجھے واپس کر دیں۔ اگر علی تم سے گواہ طلب کرے تو ہماری گواہی قریش کی تمام جماعت دے گی، اور تیرے اس قدم کے بدلے میں تجھے اپنی ماں ہندہ کا گلوبند دیتا ہوں۔ عمیرہ بن دلائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر امانت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت علی نے ان سے امانت کی نشانی طلب کی تو اس نے بتا دی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امانتی سامان میں اس سے تلاش کیا، لیکن اس کی امانت کہیں نظر نہیں آئی، یہاں تک کہ اس کے اثرات بھی نہیں ملے، جبکہ ہر امانت ان کے پاس موجود تھی اور ان امانتوں پر ان کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا اور ان میں عمیر کا نام کہیں بھی درج نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمیر کو بہت سمجھایا کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن اس سے سمجھانے میں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کہا، میرے چند گواہ ہیں جس میں ابو جہل اور اس کا بیٹا اکرام، عقبہ بن معید، ابو سفیان اور اس کا بیٹا حنظلہ شامل ہیں۔ یہ حضرات میری گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اچھی طرح جان گئے کہ یہ صرف ان کا فریب ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمیر کو ایسی جگہ طلب کیا کہ گواہ عمیر کی بات نہ سن سکے۔ آپ نے فرمایا، بتائیے یہ امانت آپ نے کس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ اس نے کہا، دوپہر کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو طلب کیا، لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، مجھ پر گواہی دینا کوئی فرض تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے یہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے کہا، غروب آفتاب کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جیب میں ڈال دی تھی۔ پھر حنظلہ کو بلایا تو اس نے گواہی دی کہ دوپہر کا وقت تھا جب یہ امانت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے لی تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عقبہ بن معید کو بلا کر اس سے سوال کیا۔ عقبہ نے جواب میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت عصر کے وقت لی تھی اور فوراً اپنے گھر بھیج دیا تھا۔ پھر حضرت علی نے اکرمہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا۔ اس نے جواب میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت لی تھی اور اس امانت کو فاطمہ بنت اسد کے گھر روانہ کر دیا۔ جب عمیر نے مختلف اور الگ الگ گواہیاں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جان گیا کہ اب اس کی رسوائی ہونے والی ہے اور اس سے مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس کا رنگ زرد ہو گیا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عمیر، تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا اور تجھ میں تبدیلی کیوں ہو رہی ہے؟ عمیر نے کہا، علی، میں نے جو دعویٰ کیا دراصل وہ کسی کا مکر و فریب تھا۔ اب میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں۔ میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے اس پاک بیت اللہ شریف کی قسم کہ میری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی امانت نہیں تھی۔ اصل میں حنظلہ بن ابو سفیان نے مجھے لالچ دیا اور اس نے مجھے اس کے بدلے میں دینار اور ہندہ کا گلو بند دیا، انہیں میں واپس کرتا ہوں۔ یہ سن کر قریش کے سر ذلالت سے جھک گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ تلوار لائی جائے جو کوشہ خانہ میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ تلوار لی اور ابو سفیان کے سامنے رکھی، فرمانے لگے، اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ ابو سفیان اور اس کے گروہ نے جواب دیا، ہاں یہ تلوار حنظلہ کی ہے، یہ وہ تلوار ہے جو چوری ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں یہ تلوار حنظلہ کی ہے، لیکن اس سے کسی نے نہیں چرایا،
اس میں بھی تمہارا مکر و فریب شامل ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان سے کہا، بتاؤ تمہارا غلام مالا اسفہ کہاں ہے؟ ابو سفیان نے کہا، وہ کسی کام کے لیے طائف گیا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے حاضر کر۔ ابو سفیان خاموش اور پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرداران قریش کے غلاموں کو حکم دیا کہ زمین کے فلاں ٹکڑے میں گڈھا کھود کر مالا اسوہ کی لاش کو باہر نکالو اور اسے خانہ کعبہ میں لاؤ۔ چنانچہ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ ابو سفیان کے غلام کی لاش کو لے کر آئے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس قتل کی وجہ پوچھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حنظلہ اور ابو سفیان نے اس سے رشوت دی تھی اور اس سے کہا کہ اگر تو علی کو قتل کر دے گا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے، اور ان کا غلام اس بات پر راضی ہو گیا۔ حنظلہ نے اس کو تلوار دی اور وہ اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ مجھے قتل کرے۔ جب میں اس کے قریب گیا تو وہ کھڑا ہو کر تلوار سے میرے سر پر وار کرنے لگا۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی اور ایک ہی وار میں اسے قتل کر دیا، اور یوں اس کے مکر و فریب کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ عمیر نے جب یہ داستان سنی تو اس کا دل نور اسلام سے روشن ہو گیا اور اس نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ دو مسافر اکٹھے سفر کر رہے تھے۔ صبح کے وقت دونوں ایک جگہ پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس میں سے ایک مسافر کے پاس 5 روٹیاں تھیں جبکہ دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اس دوران ایک شخص کا گزر اس جگہ سے ہوا۔ اس شخص نے ان دونوں کو سلام کیا۔ ان دونوں حضرات نے اسے کھانے کی دعوت دی، چنانچہ وہ شخص ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس شخص نے دونوں کو 8 درہم دے دیے اور کہا، یہ 8 درہم میں تمہیں دیتا ہوں کہ تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد ان دونوں مسافروں کے درمیان رقم کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جس شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں وہ کہتا تھا، میرے پاس 5 روٹیاں تھیں اس لیے 5 درہم میرے ہیں، جبکہ دوسرا شخص کہتا تھا، نہیں، رقم دونوں میں برابر تقسیم ہونی چاہیے۔ جب یہ معاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا، یہ دونوں اشخاص اپنا مقدمہ لے کر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کی بات غور سے سنی اور فرمایا، جس شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس سے 5 درہم ملنے چاہیے۔ دوسرے شخص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ منصفانہ فیصلہ ہے، اور اگر میں فیصلہ کروں تو تمہیں 1 درہم ملے گا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو سن کر محفل میں جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ بھی حیران ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم دونوں کی روٹیوں کے کل 24 ٹکڑے ہوئے اور ہر شخص کے حصے میں 8 ٹکڑے آئے۔ اب تمہاری 3 روٹیوں کے کل 9 ٹکڑے ہوئے، جس میں سے 8 خود تم نے کھا لیے اور 1 بچ گیا، جبکہ دوسرے شخص کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے، جس میں سے اس نے 8 ٹکڑے کھائے اور 7 بچ گئے، لیکن تمہارے 1 ٹکڑے کے بدلے تمہیں 1 درہم اور اس کے 7 ٹکڑوں کے بدلے اس سے 7 درہم ملیں گے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر 3 روٹیوں والے شخص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور دلچسپ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش آیا۔ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو گرفتار کر کے سپاہی لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دور سے دیکھ کر پکارا اور کہا، اے علی بن ابی طالب، مجھے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا، میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا سنا دی گئی ہے، مجھے بچاؤ، میں بے گناہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سپاہیوں سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ سپاہیوں نے کہا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے میں اب اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکے سے پوچھا کہ بھائی تو نے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا،
ہاں میں نے مالک کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو پھر تیرا قتل اس قتل کے بدلے میں جائز ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، میری عزت پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کر دیا۔ میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سپاہی سے پوچھا کیا یہ سچ ہے؟ تو سپاہی نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے یہ دیکھا کہ مالک کا قتل ہو گیا۔ اب مالک تو چلا گیا، اب کون بتائے کہ مالک نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا؟ اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے قتل کی سزا دی۔ وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا واقعی میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا اے امیر المومنین، آپ اس قتل کی تفتیش میرے سپرد کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے بڑے گہرے ہوا کرتے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس قتل کی تفتیش آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تفتیش کرنے کے لیے آئے۔ اس لڑکے سے پوچھا بتا تیری مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں قبرستان میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا اور ان کے ساتھ اس قتل کی تفتیش کے لیے قبرستان چلے گئے۔ جب قبرستان پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سپاہیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کو کھودو۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب اس کی قبر میں مالک کی لاش نظر نہیں آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہا اے امیر المومنین، یہ لڑکا سچا ہے، سچ بول رہا ہے، اس کا مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی؟ اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کو کھودا تو اس کے قبر کے اندر اس کا مالک نہیں تھا، جبکہ ابھی چند دنوں پہلے ہی اس کو دفن کیا گیا تھا، اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہوگا۔ اس شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کر دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے بہت گہرے ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ذہانت بخشی تھی۔ اس طرح سے ایک بار کا واقعہ ہے کہ مقام صفین کو جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کا ایک ایسے میدان سے گزر ہوا جہاں پانی نہیں تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گیا۔ وہاں کی گرجا گھر میں ایک راہب رہتا تھا، اس نے بتایا کہ یہاں سے 2 کوس کے فاصلے پر پانی مل سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اجازت طلب کی تاکہ وہاں جا کر پانی پیے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس جگہ تم لوگ زمین کو کھودو۔ چنانچہ لوگوں نے زمین کی کھدائی شروع کر دی۔ تھوڑی کھدائی کے بعد ایک پتھر ظاہر ہوا۔ لوگوں نے اس پتھر کو نکالنے کی انتہا کوشش کی، لیکن تمام کوششوں کے باوجود وہ پتھر نہ نکل سکا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آ گیا اور آپ نے اپنی سواری سے اتر کر آستین چڑھائی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس پتھر کے دراز میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت ہی صاف شفاف پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا اور تمام لشکر اس پانی کو پی کر سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا اور لشکر کی تمام مشکوں کو بھر لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھر کو اسی جگہ پر رکھ دیا
گرجا گھر کا راہب آپ کی یہ کرامات دیکھ کر سامنے آیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگا، کیا آپ فرشتہ ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ نبی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، پھر آپ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، اور مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت فرمائی ہے۔ یہ سن کر وہ راہب کلمہ شریف پڑھ کر دین اسلام میں شامل ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے اتنی مدت تک اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب جو ایک چشمہ پوشیدہ ہے، اور اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو یا تو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ اب آج آپ نے اس چشمے کو ظاہر کر دیا تو میری مراد پوری ہو گئی، اس لیے میں نے آپ کے دین کو قبول کر لیا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور زارو قطار روئے۔ پھر آپ نے فرمایا، الحمدللہ کہ ان لوگوں کی کتابوں میں میرا بھی ذکر ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کے لشکر میں شامل ہو گیا اور شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنے دست مبارک سے دفن کیا اور اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور واقعہ سماعت فرمائے، اس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر کے تھے، یعنی ابھی جوانی کا وقت تھا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو گورنر بنا کر بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سیاست نہیں آتی، میں دو لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا، اور میں نے مسئلے حل کرنے کا طریقہ بھی کہیں نہیں سیکھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تمہارے سامنے کبھی مشکل نہیں آئے گی۔ بس یہ یاد رکھنا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی شخص فریاد لے کر آئے تو تم دوسرے شخص کی بھی بات کو مکمل سننا، اور دوسرے شخص کی بات سنے بغیر کبھی فیصلہ نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس دعا کی وجہ سے مجھے کبھی پریشانی پیش نہیں آئی، اور ہمیشہ فیصلہ کرنے میں اللہ کی مدد ہوتی تھی، اور میں اس نصیحت پر خوب عمل کرتا ہوں، جب تک دوسرے شخص کی بھی بات نہیں سن لیتا کوئی فیصلہ نہیں سناتا۔ دوستو، یہ تھے چند واقعے اور فیصلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے کمنٹ ضرور کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں، اور اسی طرح کے سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔